جی یہ حافظ صاحب ایک بڑا کامن اعتراض جو ہے کہ کہیں پہ نعوذ باللہ مرزا غلام صاحب قادیانی علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کے مرتکب ہوئے ہیں۔ اس کا اگر ہم ایک اختصار کے ساتھ جواب آپ ہمیں دے سکیں تو پھر ہم آگے چلیں گے۔ جی میں مختصراً عرض کروں گا۔ بات یہ ہے کہ حضرت مرزا صاحب جن کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مثیل ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ وہ اور میں ایک جوہر کے دو ٹکڑے ہیں، اور جن کا مثیل اور نمونہ ہو کر آئے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ حضرت مرزا صاحب ان کا مثیل ہوتے ہوئے معاذ اللہ ان کی توہین کے مرتکب ہوں؟ اس لیے یہ تو ایک ناممکن بات ہے۔ جہاں تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان اور ان کی عزت اور عظمت کا تعلق ہے، میں آپ کو ایک حوالہ سنا دوں، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ان تمام تحریروں کو جو حضرت مرزا صاحب کی ہیں اس کی روشنی میں پڑھنا چاہیے۔ حضور فرماتے ہیں ہم ناظرین پر ظاہر کرتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ حضرت مسیح علیہ السلام پر نہایت نیک عقیدہ ہے، اور ہم دل سے یقین رکھتے ہیں کہ وہ خدا تعالیٰ کے سچے نبی اور اس کے پیارے تھے۔ ہم ان کی حیثیت کے موافق ہر طرح ان کا ادب ملحوظ رکھتے ہیں، اور جس حالت میں مجھے دعویٰ ہے کہ میں مسیح موعود ہوں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مجھے مشابہت ہے، تو ہر ایک شخص سمجھ سکتا ہے کہ میں اگر نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو برا کہتا تو اپنی مشابہت ان سے کیوں بتلاتا، کیونکہ اس سے تو خود میرا برا ہونا لازم آتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا تعالیٰ کے ایک بزرگ نبی ہیں، اور بلا شبہ عیسیٰ مسیح خدا کا پیارا برگزیدہ اور دنیا کا نور اور ہدایت کا آفتاب اور جناب الہی کا مقرب، اور اس کے تخت کے نیچے مقام رکھتا ہے، اور کروڑا انسان جو اس سے سچی محبت رکھتے ہیں اور اس کی وصیتوں پر چلتے ہیں اور اس کی ہدایت کے کاربند ہیں، وہ جہنم سے نجات پائیں گے۔ میں اس کو اپنا ایک بھائی سمجھتا ہوں، اور میں نے اسے بارہا دیکھا ہے۔ ایک بار میں نے اور مسیح نے ایک ہی پیالے میں گائے کا گوشت کھایا تھا، اس لیے میں اور وہ ایک ہی جوہر کے دو ٹکڑے۔ اب یہ تحریرات ہیں حقیقت میں اصلی جو حضرت مرزا صاحب نے کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بلند مقام تھا۔ جہاں تک حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں بعض دوسری تحریرات کا تعلق ہے جو اعتراض کے رنگ میں یہ پیش کرتے ہیں، تو یاد رکھنا چاہیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو خدا تعالیٰ کے ایک نبی اور رسول تھے، اس لحاظ سے یہ مقام ہے جو حضرت مرزا صاحب ان کا سمجھتے ہیں۔ لیکن اگر کہیں ان کو خدا بنایا جا رہا ہے، اور خدا بنانے کے بعد پھر ان کی طرف بعض ایسی باتیں منسوب ہو رہی ہیں، تو حضرت مرزا صاحب نے اس زمانے میں جب بانی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر پادریوں کی طرف سے اعتراض کیے جا رہے تھے، تو الزامی رنگ میں ان کو جواب دیتے ہوئے آپ نے یہ فرمایا ہے کہ یہ باتیں آپ کی انجیل میں مسیح علیہ السلام کے بارے میں لکھی ہیں۔ اب آپ یہ بتائیں کہ کیا ان باتوں کے ہوتے ہوئے ایک شخص کو وہ صفات دی جا سکتی ہیں جن کے بارے میں آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ان صفات کے مالک تھے؟ اس رنگ میں، الزامی رنگ میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ان باتوں کا ذکر کیا ہے، اور یہ وہ طریق ہے جو اس زمانے کے دیگر علماء بھی استعمال کر رہے تھے۔ اس زمانے میں مولوی مہاجر مکی صاحب ہیں، دوسرے اور علماء ہیں، انہوں نے بھی یہ بات کی، لیکن یہ تمام تر رد عمل عیسائی پادریوں کی اس بد زبانی کے جواب میں حضرت مرزا صاحب نے اختیار فرمایا تھا، جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں وہ گستاخیاں کر رہے تھے، اور حقیقی طور پر ان کی کتابوں سے حوالے دیتے ہوئے وہ لوگ تو بغیر کسی ثبوت اور حوالے کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کر رہے تھے، اور مرزا صاحب نے خود انجیل کے حوالے پیش کر کے قرآن شریف کی اس آیت کی روشنی میں کہ جزاء السیئۃ سیئۃ مثلھا اور وجادلھم باللتی ہی احسن الا الذین ظلموا منھم، کہ برائی کا بدلہ اس کے برابر جب موقع ہو تو دیا جا سکتا ہے، اور ان لوگوں سے مناظرہ اور مجادلہ کرو، لیکن وہ لوگ جو ظلم کرتے ہیں ان کو پھر وہ جواب بھی دینا پڑتا ہے، اور وہ الزامی جواب کے رنگ میں وہ باتیں ہیں جو بڑی تفصیل کے ساتھ ایک ایک سوال کو اور اعتراض کو لے کر ان کی وضاحت کی جا سکتی۔ بالکل ٹھیک، بہت بہت شکریہ حافظ مظفر احمد صاحب۔ نواب صاحب ایک دفعہ پھر ہم آپ کو بتائیں گے، ابھی جس طرح حافظ مظفر احمد صاحب نے بھی بتایا ہے، گزشتہ متعدد پروگرامز میں ہم یہ بتاتے ہیں جب بھی یہ بات ہوتی ہے کہ یہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کے مرتکب ہونے والوں کو حضور علیہ السلام نے، حضرت مرزا صاحب علیہ السلام نے جواب دیا، اور وہ بھی کہا کہ تمہاری انجیل یہ کہتی ہے، وہ انجیل جس کے بارے میں ہم بھی اور آپ بھی یہ مانتے ہیں کہ وہ تحریف شدہ ہے۔